نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز اور دوستو، قرآن شریف یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جہاں پر پڑھنے سے اس پر اللہ تبارک و تعالی نیکی اور ثواب عنایت فرماتے ہیں، تو اس کے پڑھنے سے دل کے اندر ایک حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہر دل عزیز ہے، جو بھی پڑھتا ہے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ مسلمان کو تو اس سے بے حد انسیت اور تعلق ہے کہ وہ جتنا بھی اس کی تلاوت کرتا جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے پاک کلام کی اتنی ہی محبت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حفاظ، قراء اور علماء کے علاوہ عوام بھی بڑی کثرت سے اس کلام کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ نہیں کہ یہ باعث ثواب ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ اکثر مسلمان کے دل میں بار بار یہ جذبہ جوش مارتا رہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ بسط و کشادہ کا مالک ہے۔ اس کی محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ و تقدس سے نکلی ہے، یعنی قرآن حکیم۔ حضرات سامعین کرام، ہم نے بارہا یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگ قرآن حکیم کے معانی و مطالب کو نہیں سمجھتے، پھر بھی جب وہ اس پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو ایسی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس معجزانہ تاثیر میں ڈوب کر بے اختیار رو پڑتے ہیں۔ اور ایسا ایک بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار ہوتا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ اور اللہ کے اس پاک کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو لوگ معانی اور مطالب کو سمجھتے ہیں، مثلا علماء، فقہاء، محدثین، یا پھر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مثلا بہت سے ہندو یا انگریزوں نے باوجود کفر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات دیگر ہے کہ انہوں نے قرآن کا علم برائے علم حاصل کیا ہے یا پھر برائے شر پڑھا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی قرآن حکیم کی معانی و مطالب کو سمجھا ہے، اس کی عبارت کے حسن اور موزونیت کو جانچا ہے، الفاظ کی نشست اور جملوں کی بندش کو پرکھا ہے، وہ بے اختیار پکار اٹھا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی جھول نہیں، کہیں تضاد نہیں، انداز بیاں میں کہیں ذرا سا شائبہ بھی نہیں، احساس کمتری کا نہیں، کہیں کسی طرح میں، کسی سطر میں، کسی لائن میں کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں جھلکتی جسے عام طور پر ہمارے یہاں تصانیف میں پائی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے قرآن کریم کی خصوصیت کہ جو بھی اس سے تعلق پیدا کرے گا، اس کے دل کے اندر ایک حرارت، ایک لذت اور ایک سرور جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، رمضان آ رہا ہے، ہم تلاوتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔